اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شوال کے بعد اسلامی مہینہ ذوالقعدہ آتا ہے، جو کہ اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہے۔ ذوالقعدہ کا مہینہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ہے جن میں نیکی کا ثواب اور برائی کا عذاب بڑھ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں عبادت کرنے اور گناہ سے بچنے کے انوارات سال کے باقی مہینوں میں عبادت کی توفیق کی صورت میں باقی رہتے ہیں۔ اس لیے اس ماہ میں فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے اور زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ذوالقعدہ کے لفظی معنی تحقیق کے ہیں۔ ماہ ذوالقعدہ اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہے، جس کو الف لام کے ساتھ ذوالقعدہ، ذیالقعدہ اور الف لام کے بغیر ذوقعدہ اور ذیقعدہ بھی کہا جاتا ہے، اور رہا القعدہ یا قعدہ سے پہلے ذو اور ذی کا اختلاف، تو یہ ایک نحوی قاعدے کی بنا پر ہے جس کی تفصیل نحو کی کتابوں میں مذکور ہے۔ البتہ زیادہ مشہور ذوالقعدہ ہی ہے، جس کا معنی ہے بیٹھنے والا مہینہ، کیونکہ ذوالقعدہ 2 کلموں سے مرکب ہے، ایک ذو اور دوسرا ذیالقعد، ایک ذو اور دوسرا القعدہ۔ ذو کا معنی ہے والا یا والے، اور قعدہ کے معنی بیٹھنے کے ہیں، اور القعدہ کا کلام عرب میں ان لوگوں کو کہتے ہیں جو شریک جنگ نہ ہوں۔ اس مہینے میں چونکہ اہل عرب قتل و قتال کو حرام سمجھتے تھے اور اسلحہ رکھ کر بیٹھ جاتے تھے، حتیٰ کہ باپ اور بیٹے کا قاتل بھی مل جاتا تو اسے بھی کچھ نہ کہتے تھے، اور ذوالحجہ کے مہینے میں ان میں سے بہت سے لوگ حج بھی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس مہینے میں لوگوں کے قتل و قتال، لڑائی جھگڑوں اور اسفار وغیرہ سے الگ ہو کر بیٹھ جانے کی وجہ سے اہل عرب نے اس مہینے کا نام ذوالقعدہ رکھ دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اس مہینے کا وہی نام رکھا جو اہل عرب نے رکھا تھا۔ چنانچہ امام زکریا بن محمد بن محمود القزوینی فرماتے ہیں کہ اس مہینے کا نام ذوالقعدہ اس لیے رکھا گیا کہ اہل عرب اس مہینے میں لڑائی سے رک جاتے تھے، اس کی حرمت والے مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہونے کی وجہ سے۔ اور صاحب غیاث الغات فرماتے ہیں کہ ذی بامانی والا اور قعدہ کے معنی ہے بیٹھ جانا، چونکہ یہ مہینہ اشہر حرم سے ہے، اہل عرب اس میں محاربہ مقاتلہ بند کر کے بیٹھ جاتے تھے، اس لیے اس کو ذوالقعدہ کہتے ہیں۔ ماہ ذوالقعدہ فضائل کے آئینے میں یوں تو ماہ ذوالقعدہ کے متعدد فضائل ہیں، مگر اختصار کے پیش نظر چند ایک کو سپرد قلم کیا جا رہا ہے۔ ماہ ذوالقعدہ کی ایک فضیلت تو یہ ہے کہ یہ مہینہ ان 4 مہینوں میں پہلا مہینہ ہے جو حرمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سال کے مہینوں کی تعداد 12 ذکر فرمائی ہے، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے کہ ترجمہ: مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، اللہ کے حکم میں جس دن اس نے پیدا کیے تھے آسمان و زمین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: منہا اربعۃ حرم، ان 12 میں سے 4 مہینے ادب کے ہیں، اور حجۃ الوداع کے خطبہ یوم الخر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مہینوں کی تشریح یہ فرمائی کہ 3 مہینے مسلسل ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور ایک مہینہ رجب کا ہے۔ معلوم ہوا کہ ماہ ذوالقعدہ جو اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہے، عند اللہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، جن میں عبادات کا اجر و ثواب اور معصیات کا گناہ و عذاب عام مہینوں کی بہ نسبت بڑھ جاتا ہے،
چنانچہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ رقم طراز ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتیں اس پر متفق ہیں کہ ان 4 مہینوں میں ہر عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور ان میں کوئی گناہ کرے تو اس کا وبال اور عذاب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور حکیم الامت مجدد الملت اور حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرکزہ شہر حرم کے محترم ہونے کی وضاحت کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، ان 4 مہینوں کے احترام کا مطلب محض یہ ہے کہ ان مہینوں میں ظلم و گناہ دوسرے مہینوں کی بنسبت زیادہ شدید ہے، اور ان مہینوں میں نیک اعمال کا کرنا دوسرے مہینوں کی بنسبت زیادہ افضل ہے۔ اور عظیم مفسر امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں فرمایا کہ ان متبرک مہینوں کا خاصہ یہ ہے کہ ان میں جو شخص کوئی عبادت کرتا ہے اس کو بقیہ مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق اور ہمت ہوتی ہے، برے کاموں اسی طرح توفیق ہوتی ہے۔ اسی طرح جو شخص کوشش کر کے ان مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں اور برے کاموں سے بچا لے تو باقی سال کے مہینوں میں اس کو ان برائیوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان مہینوں سے فائدہ نہ اٹھانا ایک عظیم نقصان ہے۔ معلوم ہوا کہ ماہ ذوالقعدہ میں جیسے نیکی کا ثواب اور برائی کا عذاب بڑھ جاتا ہے، ویسے ہی اس میں گناہ کا کرنا باقی مہینوں میں گناہوں سے بچنے کو مشکل بنا دیتا ہے، اور اس میں عبادت کرنا باقی مہینوں میں عبادت کی توفیق ملنے کا باعث بنتا ہے۔ ماہ ذوالقعدہ کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ حج کے مہینوں میں سے دوسرا مہینہ ہے، جبکہ پہلا مہینہ شوال ہے۔ چنانچہ ارشاد خدا بندی ہے، ترجمہ: حج کے چند معلوم مہینے ہیں، پس جس شخص نے ان میں حج کو لازم کر لیا تو اس کے لیے حج کے زمانے میں عورت سے بے حجاب ہونا جائز نہیں، اور نہ گناہ کرنا اور نہ ہی جھگڑا کرنا۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حج کے مہینے درج ذیل ہیں: شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ شوال سے حج کے مہینے شروع ہونے کا حاصل یہ ہے کہ شوال سے پہلے حج کا احرام باندھنا جائز نہیں ہے۔ بعض ائمہ کے نزدیک تو شوال سے پہلے کے احرام سے حج ادا ہو ہی نہیں سکتا، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگرچہ اس احرام سے حج تو ادا ہو جائے گا مگر مکروہ ہوگا۔ ذوالقعدہ کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذوالقعدہ کے پورے مہینے اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کا کوہ طور پر اعتکاف فرمایا۔ چنانچہ ارشاد خدا بندی ہے، ترجمہ: اور وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا، اور پورا کیا ہم نے ان کو 10 کے ساتھ، پس پوری ہو گئی مدت اس کے پروردگار کی 40 راتیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر 40 روز کا چلہ اور اعتکاف کروایا، تب انہیں تورات اور نئی شریعت عطا کی۔ چنانچہ معروف مفسر مورخ علامہ عماد الدین اسماعیل ابن کثیر اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اکثر مفسرین کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور پر 30 راتیں ذوالقعدہ کے مہینے کی اور 10 راتیں ذوالحجہ کے پہلے عشرہ کی تھیں۔ اور بلند پایا مفسر امام ابو عبداللہ محمد بن احمد الانصاری القرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابن عباس اور مجاہد اور مسروق رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ وہ 40 راتیں ذوالقعدہ کے مہینے کی اور 10 راتیں ذوالحجہ کے پہلے عشرہ کی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذوالقعدہ کا سارا مہینہ مبارک ہے، کیونکہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر معتکف رہے، یعنی اعتکاف میں رہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو ماہ ذوالقعدہ کے حوالے سے میں نے آپ کو آگاہی دی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تحریر
جو میں نے بیان فرمائی ہے، بیان کی ہے، آپ کو پسند آئی ہوگی، اس کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں، خود بھی اس کو جو ہے نا اس کے علم سے مستفید ہوں، اس کو باغور سنیں، باغور پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں، یہی صدقہ جاریہ ہے۔